پاکستان بھر میں قادیانی جہاں دیگر اداروں میں اعلیٰ عہدوں تک پہنچ کر اپنا اثر و رسوخ بڑھا رہے ہیں، وہیں تعلیمی ادارے بھی ان کا خاص ہدف بن چکے ہیں۔ چنانچہ اس حوالے سے چند دن پہلے پنجاب اسمبلی کے رکن مولانا غیاث الدین نے انکشاف کیا تھا کہ ضلع نارووال کے 60 کے قریب سکول پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے ذریعے قادیانیوں کو دے دیے گئے ہیں۔ مولانا غیاث الدین نے صاف صاف لفظوں میں کہا کہ ان کے ضلع نارووال میں 60 سکول پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے تحت قادیانیوں کو دے دیے گئے ہیں، جو ایک NGO کے ذریعے قادیانی لابی کو دیے گئے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس معاملے کے بارے وہ بہت پہلے وزیر تعلیم پنجاب اسمبلی رانا مشہود سے بھی ذکر کر چکے ہیں، مگر انہوں نے یقین دہانی کے باوجود کوئی ذمہ دارانہ کام نہیں کیا، جس کی وجہ سے دوبارہ انہوں نے اس مسئلے کو پنجاب اسمبلی میں اٹھایا۔ اس کے علاوہ مولانا غیاث الدین نے کہا کہ محکمہ تعلیم کے ساتھ قادیانی محکمہ صحت میں بھی گھسے ہوئے ہیں، جس کے لیے انہوں نے پنجاب کے کچھ علاقوں میں قادیانیوں کے پرائیویٹ ہسپتالوں کی نشاندہی کی ہے کہ وہاں لوگوں کو مفت علاج کے بہانے گمراہ کر کے قادیانی بنایا جا رہا ہے۔ دوسری طرف حیرت اس بات پر بھی ہے کہ پنجاب کے وزیر تعلیم رانا مشہود کے علم میں اس واقعے کو بہت پہلے مولانا غیاث الدین لائے، مگر انہوں نے بھی اس پر کوئی خاطر خواہ ایکشن نہیں لیا۔ صرف نارووال ہی نہیں بلکہ پنجاب سمیت پورے پاکستان میں قادیانی محکمہ تعلیم میں گھس کر نوجوان نسل کو خراب کر رہے ہیں۔ اس قدر افسوسناک بات ہے کہ قادیانی جو آئین کے تحت کافر ہیں، وہ مسلمان بچوں کو اسلامیات جیسی اہم کتابیں پڑھا رہے ہیں۔ حالانکہ قادیانی اس قدر خطرناک ہیں کہ وہ اچھے خاصے پڑھے لکھے اور دین کے بارے میں معلومات رکھنے والے لوگوں کو دھوکہ دہی سے گمراہ کر لیتے ہیں، جبکہ پرائمری اسکولوں میں پڑھنے والے بچے تو دین اور اپنے مذہب کے بارے میں بہت کچے ذہن کے ہوتے ہیں، جن کو بآسانی قادیانی شکار کر سکتے ہیں۔ اس کی تازہ مثال ختم نبوت حلف نامے میں تبدیلی کا معاملہ ہے کہ کس طرح سوچی سمجھی سازش کے تحت 22 کروڑ لوگوں کی نمائندہ اسمبلی کو گمراہ کیا گیا، جس کا اقرار ختم نبوت حلف نامے میں تبدیلی کے معاملے کی تحقیق کرنے والی کمیٹی کے سربراہ اور چیئرمین مسلم لیگ نون راجہ ظفر الحق نے یہ کہہ کر کیا کہ ختم نبوت حلف نامے میں تبدیلی سہون نہیں ہوئی بلکہ قصداً اس کا ارتکاب کیا گیا۔ پس ان حقائق کی روشنی میں بآسانی یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ قادیانی کس قدر طاقتور ہیں اور کس طرح خفیہ طریقے سے لوگوں کو گمراہ کر کے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کو تڑپاتے ہیں۔ ایسے میں کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کی قادیانیوں کے حوالے سے پارلیمنٹ میں پیش کی گئی حالیہ قرارداد کی اہمیت مزید بڑھ جاتی ہے، کیونکہ قادیانی چھوٹے بڑے ہر قسم کے اداروں میں گھسے ہوئے ہیں، جہاں وہ خفیہ طریقے سے اپنا اثر رسوخ استعمال کر کے مسلمانوں کو گمراہ کر کے نظریہ پاکستان کو نقصان پہنچانے کی مذموم کوشش کر رہے ہیں۔ اس لیے سرکاری سطح پر اب قادیانیوں کے خلاف مشترکہ جدوجہد کے لیے ایک پلیٹ فارم ناگزیر ہو چکا ہے، تاکہ قادیانیوں کی شرنگیزیوں کو روک کر پاکستان اور اہلیان پاکستان کو محفوظ رکھا جا سکے۔ چنانچہ اس حوالے سے پنجاب حکومت کی ذمہ داری یہاں مزید بڑھ جاتی ہے کہ وہ جلد از جلد جن سکونوں کو قادیانیوں کے حوالے کیا گیا ہے ان کی تحقیق کرے، اور اس کے ساتھ ایک اور خبر جو سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہے کہ پنجاب کے DIG پولیس ایک ایسے شخص کو لگایا گیا ہے جو سکہ بند قادیانی ہے، اس معاملے کی بھی مکمل تحقیق کی جائے۔ بس اس حوالے سے ظاہر سی بات ہے کہ اہم کلیدی عہدوں پر مسلمانوں کو لگایا جانا انتہائی ضروری ہے، کیونکہ جو لوگ آئین کے وفادار نہیں وہ بھلا ملک کے کیسے وفادار ہو سکتے ہیں۔ قادیانیوں کے بارے میں کون نہیں جانتا کہ یہ لوگ آج تک پاکستان کے آئین کو اس وجہ سے نہیں مانتے کہ اس آئین نے انہیں کافر قرار دیا ہے۔ اور ظلم کے خلاف پہلی آواز، مثال اردو۔